تمام حضرات کو اسلامک احکام چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نور العزا جو کہ فقہ کے موضوع پر ایک اہم ترین کتاب ہے، آج اس کا 7واں لیکچر ہم بیان کریں گے۔ آج وضو کی جو سنتیں ہیں اس کو جو ہے وہ مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے۔ تو تقریباً اس کی 18 سنتیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ عز و جل ہم عبارت، ترجمہ، نفس مسئلہ اور سنتوں کی طرف آئیں گے۔ فصل فی سنن الوضوء، یہ فصل وضو کی سنتوں کے بارے میں ہے۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، مصنف فرماتے ہیں کہ وضو میں 18 سنتیں ہیں۔ یسن سنت ہیں، فی الوضوء وضو میں 18 چیزیں وضو کے اندر سنت ہیں۔ تو ایک ایک کر کے مصنف علیہ الرحمہ ان تمام کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں پہلا، غسل الیدین الی الرسغین، غسل الیدین الی الرسغین۔ دیکھیں سب سے پہلے غسل کا مطلب دیکھو، دھونا، یہ مضاف ہے، الیدین مضاف ہے، ہاتھوں کا دھونا۔ کہاں تک؟ الی کا مطلب تک ہوتا ہے، رسغین اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں کے پہنچے، ہاتھوں کے پہنچے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے دونوں ہاتھوں کا پہنچو تک دھونا، جو کہ پہلی سنت ہمارے پاس یہ ہو چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَالتَّسْمِيَةُ ابْتِدَاءً، یہ فرماتے ہیں کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا، تسمیہ بسم اللہ کو بولتے ہیں ابتدا شروع میں، یعنی کہ بسم اللہ سے ابتدا کرنا، یہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ تیسری سنت بیان کریں، فرماتے ہیں وَالسِّوَاكُ، ٹھیک ہے نا، مسواک کرنا۔ کیا کرنا؟ مسواک کرنا۔ اچھا، آپ جو ہے نیچے اگر حاشی کے اندر آئیں گے تو آپ کو جو ہے اس کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں، ملیں گی۔ جیسے مثال کے طور پر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، یہ آپ کو یہاں پہ نیچے حدیث پاک جو ہے وہ اس کی جو ہے مل جائے گی۔ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، نیچے حاشی کے اندر آ جائیں، آپ کو یہاں پہ مل جائے گی لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ ان کو دھو لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاتھ نیند میں کبھی کہاں لگتا ہے، کبھی کہاں لگتا ہے۔ اور شروع میں بسم اللہ پڑھنا، اس کی بھی آپ کو حدیث پاک جو ہے وہ مل جائے گی۔ فرمایا یہ دیکھو، من توضأ وذکر اسم اللہ فإنہ یطہر جسدہ کلہ ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ لم یطہر الا موضع الوضوء۔ فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اس نے اللہ کا نام لیا تو اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور جس نے وضو کیا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کی صرف اعضاء جو وضو کی جگہیں اس نے دھوئی ہیں صرف وہی جو ہے پاک ہوں گی۔ تو کتنی بڑی ہے کمال کی بات ہے۔ آگے نیچے ایک اور حدیث سبق لکھے، فرمایا کل امر ذی بال، ہر وہ کام جس کی ابتدا ذیشان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ اچھا، والسواک کو، یہ سنت ہے۔ اچھا، سنت کیسے ہے؟ نیچے حاشی کے اندر جو ہے وہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او مع کل صلاۃ۔ فرمایا کہ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر نماز کے وقت جو ہے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرض نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ ہو گئی 2 سنتیں، ٹھیک ہے نا۔ کون سی؟ کہ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا، بسم اللہ سے ابتدا کرنا، یعنی بسم اللہ شروع میں پڑھنا، اور اس کے بعد فرمایا والسواک فی ابتدائہ، کہ شروع کے اندر، ٹھیک ہے نا، وضو کی ابتدا میں، یہی ضمیر کا مرجع وضو ہوگا، وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا، ٹھیک ہے نا، وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا۔ اب آگے مصنف آگے جو ہے وہ اور بات بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسواک نہیں ہوتا تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا ولو بالاصبع عند فقدہ، ولو اگر بالاصبع انگلی کو بولتے ہیں، عند وقت اور فقد یہ نہ ہونا، ہی ضمیر کا مرجع مسواک۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی کے ساتھ مسواک کرنا، مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی کے ساتھ مسواک کرنا، یہ بڑی کمال کی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اچھا، آپ جو ہے نیچے حاشی کے اندر اس کی تفصیل جو ہے موجود ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں صرف جو ہے وہ عبارت، ترجمہ اور نفس مسئلہ کی طرف جو آؤں گا۔ آگے فرمایا کہ والمضمضۃ ثلاثا، اور کلی کرنا 3 بار۔ کیا؟ کلی کرنا 3 بار۔ یہ ہماری ہو گئی 4تھی سنت۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے آپ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ولو بغرفۃ، اگرچہ ایک ہی چلوں کے ساتھ ہو۔ غرفتن کا مطلب کیا ہے؟ چلوں، اگرچہ ایک ہی چلوں کے ساتھ ہو۔ اب پوری کا ترجمہ کہتے ہیں 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک چلو پانی سے ہو۔ اس کے بعد فرمایا
वल इस्तिंशाक का मतलब है प्यारे बच्चों नाक में पानी चढ़ाना, बिसलासिन 3 मरतबा। तर्जुमा क्या होगा, और 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, गुरफातिन, ठीक है ना, 3 चुल्लू पानी से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है कि जब नाक में पानी चढ़ाएंगे तो हर मरतबा अलग चुल्लू पानी का भरेंगे, समझ गए मेरी बात। आगे फरमाया वल मुबालिगतु फिल मदमदती, वल मुबालिगतु फिल मदमदती लिगैज स्वाइमी, इसको हम पूरा मिला लेते हैं। फरमाते हैं कि कुल्ली करने में और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना, किसके लिए, लिगैज साइमी, जो रोज़ादार नहीं है, जो रोज़ादार नहीं है, क्योंकि रोज़ादार होगा कुल्ली में या नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करेगा तो इस सूरत में हो सकता है कि पानी हलक के नीचे चला जाए या दिमाग तक चल जाए तो वुज़ू रोज़ा तो उसका टूट जाएगा। तो लिहाजा उसके लिए एहतियात की वजह से यहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने ये बयान किया है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर कुछ बात समझ नहीं आती तो आप ज़रूर कमेंट के अंदर जो है वो लिखें कि भाई ये बात हमें समझ नहीं आई। मैं इसकी जो है दोबारा वीडियो जो है बना लूँगा और मैं अपना नंबर भी मेंशन करूँगा, तो आप मुझसे रब्ता करके उसकी तफसील जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि यकीनन ये इब्तिदा के तलबा होते हैं जिनको इबारत तर्जुमे का एक मसला होता है। तो ऐसा आप शर्म की कोई बात नहीं, आप ज़रूर जो है वो पूछें। और मैं थोड़ा जल्दी भी लेके चलता हूँ, ज़्यादा तफसील में नहीं जाता क्योंकि इब्तिदा है, और अगर मैं ज़्यादा डिटेल तफसील में जाऊँगा तो हो सकता है कि आप उलझन का शिकार हो जाएं। तो देखिए, व तखलीलुल लिह्यतिल कस्सती बिकफ्फिन माइन मिन अस्फलिहा, ये आप जो है वो तर्जुमा पहले देखो। तखलील का मतलब लिखो खिलाल करना, कस लहया बोलते हैं दाढ़ी को, पीछे सबक में गुजर चुका है। और फरमाया कस्सा घनी, ठीक है ना। यहाँ तक जो है वो तर्जुमा जो है देखें, घनी दाढ़ी का हाथ के पानी के साथ उसके नीचे से खिलाल करना, कफ हाथ बोलते हैं, माइन पानी, असफल या नीचे से। तर्जुमा क्या होगा, कहते घनी दाढ़ी का हाथ के पानी के साथ उसके नीचे से खिलाल करना, जो आमतौर पर जो किया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और सुन्नत बयान की जो फरमाते व तखलीलुल अस्वाबि'i, व तखलीलुल अस्वाबि, तखलील का मतलब अभी आप पढ़ चुके हैं कि खिलाल करना, अस्वाबि उंगली, फरमाते उंगलियों का खिलाल करना, उंगलियों का खिलाल करना, ये हो गया। व तस्लीसिल गस्ली, ये गस्ल होगा, गुस्ल नहीं होगा। गस्ल का मतलब होता है धोना, फरमाते 3 मरतबा अज़ा का धोना, 3 मरतबा अज़ा का धोना। जैसे मिसाल के तौर पर चेहरा है, जिसको 3 मरतबा धोया जाए, या इसके पाँव है, हाथ है, कोहनी समझ, तो इसको 3 मरतबा जो है वो धोया जाए। बहरहाल आगे चलते हैं, फरमाते व तस्लीसुल गस्ली, 3 मरतबा धोना। व इस्तिआबुर रअसी बिल मसहि मर्रतन, पूरे सर का एक बार मसा करना। इस्तिआबुर रअसी, इस्तिआब का मतलब होता है प्यारे बच्चों घेरना, रास सर को, बिल मसही मर्रतन, मर्रतन मतलब एक मरतबा, सर के मस्से, पूरे सर के मस्से, पूरे सर का मस्सा करना, मर्रतन एक मरतबा, पूरे सर का मस्सा करना एक मरतबा। ये हमारा जो है हो चुका। अब जो है वो हम आगे चलते हैं, बहुत आसान फसल है, इतना मुश्किल जो है वो नहीं है। और ये इसको आपने जो है वो याद भी करना है, और ये याद करना जो है वो आपके लिए बहुत आसान है, कोई मुश्किल जो है वो नहीं है। तो हिम्मत कीजिए, कमेंट के अंदर आप ज़रूर जो है वो इस हवाले से लिखिएगा कि आपको समझ आ चुका है, नहीं आ चुका। ये आपका जो है हो चुका है। फरमाते व मस्हुल उज़ुनैनी, फरमाते कानों का मस्सा करना, वलो बिमा रअसी, अगरचे सर के पानी के साथ हो। उसके बाद फरमाते व दल को, क्या, ठीक है ना। इसका जो है वो तर्जुमा है व दल को वल विलाउ, तो मैं एक एक करके जो है वो इसका तर्जुमा आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। वो ये कि आज़ाए वुज़ू पर हाथ फेरना, व दल को हाथ फेरना, यानी रगड़ना भी इसका माना होता है, हाथ फेरना, रगड़ना। अच्छा, नीचे हाशी के अंदर हदीस पाक भी जो है वो मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ तर्जुमा इबारत की तरफ फोकस कर रहे हैं। वल विलाउ, ठीक है ना। ये एक और जो है वो सुन्नत आपके सामने जो बयान कर रहे हैं, पे दर पे वुज़ू करना। व नियतु, और नियत का होना। व तरतीब, और तरतीब का होना। कमा नस्सल्लाहु ताला फ़ी किताबी, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर नस फरमाई है, सराहत फरमाई है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम मिनस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो ये 4 अज़ाए वुज़ू की तरतीब जो अल्लाह ने बयान की है, उसी तरतीब के मुताबिक वुज़ू करना भी क्या है, सुन्नत है, माशाअल्लाह। उसके बाद जो है वो आगे आ जाओ, वह तरतीब ये हो गया। वल बदातु बिल मयामिनी, वल बदातु बिल मयामिनी, ये भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। फरमाते हैं कि ये हो गया।
فرمایا انگلیوں کے سروں سے ابتدا کرنا، ورؤوس الاصابع والبداۃ بالمیامن، اور سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا. یہ نیچے حدیث پاک میں لکھی ہے اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم وضو کرو تو سیدھے ہاتھ سے شروع کرو. ورؤوس الاصابع یہ ایک اور جو ہے وہ آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، سنت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. آج مجھ سے بولا نہیں جا رہا، تھوڑے نیند میری مکمل نہیں ہوئی تو اس کے لیے معذرت ہے. ترتیب قائم رکھنا یہ ہو گیا، انگلیوں کے سروں سے ابتدا کرنا ہو گیا، اور پاؤں کے اگلے حصے سے ابتدا کرنا. جب پاؤں دھوئیں گے تو اگلے حصے سے ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے نا. ومقدم الرأس یہ ہو گیا، ومسح الرکبۃ اور گردن کا مسح کرنا، للحلقوم نہ کہ گلے کا. وکیلا اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ ان الاربعۃ الاخیرۃ مستحبۃ، کہ آخری 4 جو ہے وہ مستحب ہیں. تو اگر ہم 18 سے 4 کو مائنس کرتے ہیں تو باقی 14 بنتی ہیں. تو یعنی کہ اس قول کے مطابق پھر وضو کی سنتیں جو ہیں وہ کتنا ہو جائے گی، وضو کی سنتیں پیارے بچوں ہو جائیں گی 14. وگرنہ مصنف نے جو لکھی ہیں وہ کتنی لکھی ہیں، وہ لکھی ہیں مصنف علیہ الرحمٰن نے 18 جو ہے وہ لکھی ہیں. ایک بار پھر دیکھیے، میں سرسری طور پر صرف جو ہے وہ نام جو ہے وہ لے رہا ہوں وضو کی سنتوں کے. فرماتے ہیں وضو کی سنتیں 18 ہیں. دونوں ہاتھوں کا پہنچ تک دھونا، بسم اللہ سے ابتدا کرنا، وضو کی ابتدا میں مسواک کرنا، مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی کے ساتھ مسواک کرنا، 3 مرتبہ کلی کرنا اگرچہ ایک چلو پانی سے ہو، 3 مرتبہ پانی سے ناک میں پانی چڑھانا، 3 مرتبہ 3 چلوں سے ناک میں پانی چڑھانا. جس کا روزہ نہ ہو اس کا کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا. گھنی داڑھی کا ہاتھ کے پانی کے ساتھ اس کے نیچے سے خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا، ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا، اور کانوں کا مسح کرنا اگرچہ سر کے پانی کے ساتھ ہو. اعضاء وضو پر ہاتھ پھیرنا، پے در پہ وضو کرنا، نیت کرنا، ترتیب قائم رکھنا، یعنی جس طرح رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا ہے. انگلیوں کے سرے سے ابتدا کرنا، پاؤں کے اگلے حصے سے ابتدا کرنا، گردن کا مسح کرنا نہ کہ گلے کا مسح کرنا. اور کہا گیا کہ آخری 4 کیا ہیں، مستحب ہیں. آج کی ہماری فصل مکمل ہوئی. تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. آپ سے اپیل ہے کہ ضرور لائک سبسکرائب کیجیے.